قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تجھے بشارت دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم شریف کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی، باپ اور ماں کے نطفے سے نہ ہوئی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ ترجمہ، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ عز و جل کا کلمہ ہے، نام مبارک عیسیٰ ہے، لقب مسیح ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام مس کر کے یعنی چھو کر شفا دیتے تھے۔ دنیا و آخرت میں عزت و وجاہت والے ہیں اور رب کریم عز و جل کے مقرب بندے ہیں۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت باپ کی بجائے ماں کی طرف کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ اگر آپ علیہ السلام کا کوئی باپ ہوتا تو یہاں آپ علیہ السلام کی نسبت ماں کی طرف نہ ہوتی بلکہ باپ کی طرف ہوتی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ۔ ترجمہ، لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ لوگوں سے جھولے میں کلام کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 شانیں یہاں بیان ہوئیں۔ نمبر 1، بات کرنے کی عمر سے پہلے ہی کلام کریں گے، چنانچہ سورہ مریم آیت 29-33 میں آپ علیہ السلام کا کلام مذکور ہے۔ نمبر 2، پکی عمر میں لوگوں سے کلام فرمائیں گے، اور وہ یوں کہ آسمان سے اترنے کے بعد آپ علیہ السلام لوگوں سے کلام فرمائیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے، اور دجال کو قتل کریں گے۔ لہٰذا جیسے آپ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا معجزہ ہے، ایسے ہی پکی عمر میں اس طرح کلام کرنا معجزہ ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات مجموعی طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 اور 46 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت سی صفات بیان ہوئیں۔ نمبر 1، کلمۃ اللہ ہونا۔ نمبر 2، مسیح ہونا۔ نمبر 3، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہونا۔ نمبر 4، بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ نمبر 5، دنیا میں عزت والا ہونا کہ قرآن کے ذریعے سارے عالم میں ان کے نام کی دھوم مچا دی گئی۔ آخرت میں خصوصی عزت والا ہونا بہت سے طریقوں سے ہوگا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت میں انہی کے ذریعے مخلوق کو نبی پاک علیہ السلام تک رہنمائی ملے گی۔ نمبر 6، بارگاہ الہی عز و جل میں بہت زیادہ قرب و منزلت رکھنے والا ہونا وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ پیغمبروں علیہ السلام کی نعت خوانی سنت الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ ترجمہ، مریم نے عرض کیا اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ انا یکون لی ولد، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ جب فرشتوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹے کی بشارت دی تو انہوں نے حیرت سے عرض کیا یا اللہ عز و جل، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور دستور یہ ہے کہ بچہ عورت و مرد کے ملاپ سے ہوتا ہے، تو مجھے بچہ کس طرح عطا ہوگا؟ نکاح سے یا یوں ہی بغیر مرد کے؟ جواب ملا کہ اسی حالت میں یعنی تم کنواری ہی رہو گی اور فرزند پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل بڑی قدرت والا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔